السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈنٹس کیا حال ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چونکہ ہر ایک طالب علم کا، ہر ایک اسٹوڈنٹ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ تو اسی قیمتی وقت کو جانتے ہوئے، اس وقت کی قدر کو جانتے ہوئے کینٹ پبلک اسکول نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج سے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آن لائن شروع کر دیا جائے، آن لائن تعلیمی سلسلہ آپ کا جاری رکھا جائے۔ تو آج سے ہم ہشتم کلاس یعنی 8th کلاس کی اسلامیات کو آن لائن پڑھیں گے۔ تو باب نمبر 4 یعنی باب چہارم اخلاق و آداب، سبق نمبر 4 کاروبار میں دیانت، کاروبار میں دیانت، صفحہ نمبر 58 پیج 58۔ سب بچے اپنی اپنی بکس کھول کر سامنے رکھ لیں۔ ہاں جی، ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کاروبار میں دیانت، پیج 58۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، اور ریڈنگ کے بعد آپ کو بک ورک جو ہے وہ آپ کو تصویر کی صورت میں آپ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ آپ بک ورک کو وہاں سے دیکھ کر حل کر لیں، اور اس کے جو لانگ کویشچن ہیں وہ آپ کو PDF کی صورت میں فراہم کر دیے جائیں گے، PDF کی صورت میں آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آپ اسی سے دیکھ کر اپنا کاپی ورک کر لیں گے، یعنی ہوم ورک کر لیں گے، اور آپ نے یہ سب کام روزانہ کرنا ہے ساتھ ساتھ، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ چلیے اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ کاروبار میں دیانت۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور امتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بندہ مومن کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کا انتظام فرما دیا ہے۔ کاروبار کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان اگر کاروبار اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے بنیادی ہدایات فراہم کر دی گئی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 حصے رزق کاروبار میں ہے اور باقی ایک حصہ دوسرے تمام کاموں میں ہے۔ کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام نے ہمیں مندرجہ ذیل ہدایات فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر اس پیراگراف میں بیان کیا گیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک کرم ہے کہ اس نے ہر ایک انسانی پہلوؤں کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی کو مبعوث فرما دیا، کسی نہ کسی طریقے سے انتظام فرما دیا۔ تو اسی میں ایک کاروبار بھی ہے۔ کاروبار کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بیان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اور یہ کیوں نہ بیان فرماتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کاروبار کے اگر 10 حصے کیے جائیں، 10 میں سے 9 حصے کاروبار میں ہیں اور ایک حصہ دوسری چیزوں میں رزق کا رکھا گیا ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں دیانت داری کا انعام، یعنی کاروبار میں دیانت کے بارے میں جو اسلام نے ہمیں مندرجہ ذیل ہدایات فرمائی ہوئے، ان میں سے سب سے پہلے دیانت داری کا انعام۔ سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو تقویٰ، نیکی اور سچائی اختیار کریں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی اور عذاب کے حقدار ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ تاجر ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر، جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ اب یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کاروبار میں سچائی اختیار کرنا۔ شریعت کے مطابق کاروبار اگر اختیار کیا جائے، یعنی دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کاروبار کو چلایا جائے، تو اس سے ہمیں کیا انعامات ملیں گے؟ تو پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، حدیث اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جس کا معنی ہے کہ سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ مطلب جو کاروبار، جو تاجر دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو سر انجام دے گا تو وہ اونچے درجے والے لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن میں انبیاء، صدیقین اور شہداء شامل ہیں۔ دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا بھی ہوگا۔ اب وہ کن
تاجروں کا ہوگا جو کہ اپنے ناپ تول میں کمی کرنے والے ہوں گے، جو اپنی تجارت میں سچائی کے راستے کو چھوڑنے والے ہوں گے، سوائے ان تاجروں کے جو تقویٰ اور نیکی اور سچائی کو اختیار کریں گے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی اور عذاب کا حقدار ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ تاجر بھی ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، یعنی مال دکھا کر قسمیں کھاتا ہے کہ خدا کی قسم یہ تو بڑا بہترین مال ہے، یہ کہہ کر لوگوں کو اپنا مال بیچتا ہے، حالانکہ وہ مال درست نہیں ہوتا۔ ہاں جی، دیانتداری کا انعام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم پڑھتے ہیں بد دیانتی کی سزا، یعنی اگر کاروبار میں اچھے طریقے سے کاروبار نہ کیا جائے، سچائی کے ذریعے سے تجارت کو نہ کیا جائے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ پہلے آپ نے انعامات پڑھے، اب ہم پڑھتے ہیں ان کی سزاؤں کو۔ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، ایک جنس کا ڈھیر یعنی ایک قسم کا ڈھیر اس طرح لگائے کہ اوپر اچھا مال ہو اور نیچے ناقص یعنی گھٹیا مال ہو، یا مال میں ملاوٹ کرے، یا قیمت اچھے مال کی اعلیٰ مال کی مطلب اچھے مال کی لے اور مال گھٹیا یعنی ناقص مال کسی کو دے دے۔ اسی طرح ناپ تول میں ہیرا پھیری یعنی کمی بیشی کرنا بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت بڑی اور عام قسم کی بددیانتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس سے منع کیا گیا ہے، مثلا سورہ الرحمن، سورۃ الشعراء، سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ الانعام یعنی سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل میں ایسی بددیانتی کی مذمت آئی ہے، یعنی ایسی بددیانتی یعنی تجارت، ایسی بددیانتی پر مبنی تجارت کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مطففین کا تو نام ہی اس کاروباری یا بددیانتی کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی بددیانتی کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اچھا، اب اس پیراگراف میں کیا بیان کیا گیا؟ اس پیراگراف میں جو تاجر بددیانتی سے کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھاتا ہے یا تجارت کو بددیانتی کے ساتھ کرتا ہے اس کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک جھوٹے تاجر کی سزا کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر ایک شخص اپنا مال دکھاتا تو کچھ اور ہے لیکن جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کچھ اور دیتا ہے، اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ جب ایک مال کو ڈھیر کی صورت میں لگایا جاتا ہے، جیسے آپ فروٹس کی ریڑھی پر دیکھتے ہوں گے کہ فروٹس کی ریڑھی میں اوپر جو فروٹ لگایا جاتا ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا اچھا خوبصورت لگایا جاتا ہے، لیکن جب دینے کا ٹائم آتا ہے، جب تول کر دینے کا ٹائم آتا ہے تو نیچے سے جو گھٹیا مال لگایا ہوتا ہے، جو ناقص مال لگایا ہوتا ہے وہ نکال کر ہمیں دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی اور عام قسم کی بددیانتی ہے جو کہ آج کل کے دور میں لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور انہی بددیانتیوں کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں قرآن مجید کی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں بیان کیا، سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، سورہ اعراف، سورہ انعام، بنی اسرائیل اور بہت ساری صورتوں میں ان کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مطففین میں تو خاص طور پہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، کہ گمراہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ مال لیتے ہیں تب تو وہ پورا لیتے ہیں لیکن جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سورہ مطففین کی پہلی 2 آیات کا مفہوم بتا دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی عرصہ پہلے گزری، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان پر تجارت میں بددیانتی کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے شکنجے میں آ گئے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں نفع و نقصان، یعنی تجارت کے اندر نفع و نقصان۔ کاروبار میں دیانت سے اس میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح خریداروں کا دکاندار پر اعتماد قائم ہوتا ہے، اور یہ اعتماد ختم ہو جائے تو کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، یعنی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
کاروبار میں بددیانتی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس تاجر کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ فریب کاری یعنی دھوکہ دہی کے ذریعے ان کا نقصان کر کے اپنا فائدہ چاہتا ہے، حتیٰ کہ ملاوٹ اور مضر صحت یعنی جو چیزیں صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں اسے مضر صحت اشیاء کہا جاتا ہے، فراہم کر کے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ ایسا دشمن انسانیت شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اس پیراگراف میں بیان کیا گیا کہ جو شخص دیانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ کاروبار کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں درجہ بدرجہ کامیابی اسے دیتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے تجارت میں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، مطلب اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا، اور اس سے وہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ کہ لوگوں کو کیسے نقصان پہنچائے گا؟ مضر صحت اشیاء لوگوں کو دے کر ان کی صحت کو خراب کرنے والا ہوگا، مطلب کیا کہ وہ لوگوں کی صحت کا دشمن ہو جائے گا، ملاوٹ کرنے کی وجہ سے وہ انسانیت کا دشمن بن جائے گا۔ آگے دیکھیں، آگے بیان کیا، ابتدائی دور میں دور دراز علاقوں میں اسلام کی اشاعت مسلمان تاجروں کی دیانت ہی کے ذریعے ہوئی تھی۔ آج غیر مسلموں تاجروں نے کاروبار میں دیانت اختیار کی اور وہ دنیا کی منڈیوں پر یعنی دنیا کی تجارت پر چھا گئے ہیں، اور ہم لوگ اس سے روگردانی کر کے اپنا اعتماد اور اپنی ساکھ یعنی اپنا دھیان لوگوں سے کھو بیٹھے ہیں اور کاروبار میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ حالانکہ غیر مسلموں کی کاروبار میں دیانت ان کی محض ایک پالیسی ہے، جبکہ ہمارے لیے دیانت ایمان کا مسئلہ ہے یعنی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس پیراگراف میں بیان کیا گیا کہ ابتدائی دور میں اسلام کیسے پھیلا تھا، کیونکہ ابتدائی دور میں جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا، اگر ایک تاجر مسلمان ہوا ہے تو وہ اسلام کے بتائے ہوئے تجارت کے احکامات پر عمل کرتا تھا، یعنی وہ سچائی کے ساتھ تجارت کو سر انجام دیا کرتا تھا، تجارت کو کیا کرتا تھا۔ تو جب تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا تھا تو وہاں کے لوگ اس کی تجارت کو دیکھ کر تجارت میں اتنا زیادہ اس کی سچائی کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ مسلمان تاجروں کی دیانت یعنی سچائی کی وجہ سے بھی اسلام بہت زیادہ پھیلا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان تجارت میں زیادہ ہیر پھیر کرنا شروع ہو گئے ہیں، زیادہ جھوٹ کو استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو جو کفار اور مشرکین ہیں یعنی کفار وغیرہ ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، وہ اسلام کے بتائے ہوئے تجارت کے اصولوں کو اپنا رہے ہیں، تو اس سے وہ پوری دنیا کی تجارت پر چھا گئے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی تجارت کے کاروبار پر انہوں نے عبور حاصل کر لیا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہوا ہے، اور مسلمانوں نے جب سے اسلامی تجارت کے اصولوں کو چھوڑا تو وہ ناکام ہو گئے اور دنیا کی تجارت سے اپنا مقام کھو بیٹھے۔ تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، مطلب کیا کہ جو شخص سچا ہی نہیں ہے، جو شخص اپنی تجارت میں سچائی کا راستہ ہی اختیار نہیں کرتا تو وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر مسلمان ایمان نہیں مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہو گیا ہے، بلکہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مطلب کیا کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے، وہ برائے نام مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، لیکن جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ایک ایک حکم کو نہیں مانتا تب تک وہ کامل ایمان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے اس پورے چیپٹر کو سن لیا، اب آپ کو میں جو صفحہ نمبر 59 پیج 59 پر MCQs ہیں، خالی جگہ ہیں، فل ان دی بلینکس ہیں، یہ میں آپ کو تصویر دے دیتا ہوں، آپ نے اس سے دیکھ کر اپنا جو بک ورک ہے اس کو کر لینا ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے
کاروبار میں دیانت کے بارے میں صفحہ 59 پر پیج 59 پر خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے سورہ مطففین کا نام ہی ناپ تول میں کمی بیشی کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ دوسرا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ایک سبب ناپ تول میں ہیرا پھیری تھا۔ تیسری خالی جگہ ہے دیانت داری اختیار کرنے سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ چوتھی خالی جگہ ہے ملاوٹ کرنے والا انسانیت کا دشمن ہے۔ نمبر 5 ہے غیر مسلموں کی کاروباری دیانت ان کی ایک کاروباری پالیسی ہے۔ آگے دیکھیں، واو ہے مسلمانوں کے لیے کاروبار میں دیانت ان کے ایمان کا معاملہ ہے۔ لاسٹ میں ہے جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اسے آپ نے اپنی اپنی بکس میں حل کر لینا ہے، اور اب آپ کو انشاءاللہ ان کے جو لانگ کویسچن ہیں وہ آپ کو PDF کی صورت میں حل شدہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آپ نے وہیں سے اسے کاپی میں درج کر لینا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا کاپی ورک یعنی ہوم ورک بھی کرتے رہنا ہے، اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ جب آپ انشاءاللہ عنقریب جب آپ واپس اسکول میں آئیں گے تو ان کا آپ سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، اور آپ کی کاپیز بھی یہ چیک کی جائیں گی۔ تو آپ نے اس کا اچھی طریقے سے تیار کر لینا ہے، اس پورے چیپٹر کو یاد بھی کر لینا ہے، اور اس کا ہوم ورک بھی کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔